حضرت علی: اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے، باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ ہے راز کے طالب اس حقیقت کو سمجھ، اگر تجھ میں درد ہے تو جان لے تجھے رب کا پتہ مل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ صوفی وہ ہے جو بغض سے پاک، دنیا کی فکر سے خالی اور اللہ کے لیے نفس کی خواہشوں سے دور ہے۔ صوفی کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے لیے آگے بھیجا، اور جو چھوڑ کر مرا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا نماز ہے، اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے قبل ہاتھ دھونے سے فقر دور ہوتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے غم دور ہوتا ہے۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائے مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ مضبوط بنیں مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پہ اچھے لگتے ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تم اس زندگی پر خوش کیسے ہو سکتے ہو جسے ہر سانس کاٹتی جا رہی ہے؟ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کو حاصل ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ایک رشتے میں گرا پڑی ہے مدت سے، اسے کھولتے ہوئے ناخن ٹوٹ گئے، نہیں کھلی، اب آخری کوشش کر کے دیکھوں گا ورنہ کینچی پاس پڑی ہے۔ مصیبت میں وہ ویلا کرنے والا بھی اس گدھے کی طرح تھا جو کانٹا چبھنے پر کودنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں سوز زخم کر لیتا ہے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ نفس کی دو لگامیں ہیں، ایک کا نام علم ہے اور دوسری کا نام خوف ہے۔ یہ دو لگامیں عشق کے ہاتھ میں ہوں تو سرکش نفس قابو میں رہتا ہے۔ کشتی چاہے جتنی مضبوط ہو، خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔